بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر کل کا دن آپ کی زندگی کا آخری دن ہو، اگر زمین ہلنے لگے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور انسان اپنے اعمال کے حساب کے لیے کھڑے ہوں، تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف دنیاوی دولت، آسائش اور مقام و مرتبہ ہے، یا کوئی ایسی حقیقت ہے جو ہر لمحے ہماری روح کو پکار رہی ہے؟ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم قرآن کی ایک ایسی سورت پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے سورۃ الواقعہ کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی فاقہ نہیں ہوگا۔ آئیے ایک روحانی سفر پر نکلتے ہیں، سورۃ الواقعہ کی روشنی میں رزق، ایمان اور قیامت کے رازوں کو جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 56ویں سورت ہے، جس میں 96 آیات ہیں۔ یہ مکی سورت ہے، یعنی یہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تھے اور اسلام کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے۔ یہ سورت نہ صرف قیامت کی ہولناکیوں کا نقشہ کھینچتی ہے، بلکہ ایمان والوں کو جنت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی دیتی ہے۔ سورۃ واقعہ کا مرکزی موضوع قیامت ہے، جس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الواقعہ کہا گیا ہے، یعنی واقع ہونے والی۔ اس سورت کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، قیامت کا منظرنامہ، آیات نمبر 1 تا 26۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ جب قیامت آئے گی تو لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1، سابقون، جو نیکیوں میں سبقت لے گئے، اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے۔ قیامت لوگ، کامیاب لوگ یہ وہ لوگ ہوں گے جو فلاح و کامیابی حاصل کر چکے ہوں گے، ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ بہت ہی خوشحالی میں ہوں گے اور جنت کی نعمتوں سے مستفید ہو رہی ہوں گے، کیونکہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو اس وجہ سے ان کو دائیں ہاتھ والا کہا گیا ہے۔ اور اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یعنی بائیں ہاتھ والے، یعنی ناکام لوگ، یہ ناکام اور نامراد لوگ ہوں گے۔ نمبر 2، جنت اور جہنم کی تفصیلات، آیات نمبر 27 تا 56۔ جنت والوں کے لیے ایسی نعمتوں کا ذکر ہے جن کا تصور بھی ہم دنیا میں مکمل طور پر نہیں کر سکتے۔ سایہ دار درخت، خوشبودار میوے، پاکیزہ بیویاں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں۔ دوسری طرف جہنمیوں کے لیے آگ، گرم پانی اور عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کی نشانیاں، آیات نمبر 57 تا آخر۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور تخلیق کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، جیسے انسان کی پیدائش، پانی، آگ اور اناج کا پیدا ہونا۔ ان سب کے ذریعے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ الواقعہ کے بارے میں کہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ یہ غنا یعنی رزق کی صورت ہے۔ مشکاۃ شریف کتاب الفضائل۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ سورۃ الواقعہ کو ہر رات پڑھا کرو، کیونکہ یہ فقر و فاقہ کو دور کرتی ہے۔ یہ سورت اس قدر بابرکت ہے کہ کئی بزرگان دین نے اسے رزق کی کشادگی کے لیے وظیفے کے طور پر تجویز کیا ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی مالی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کچھ بے روزگاری سے پریشان ہے، کچھ کاروبار کے نقصان سے، کچھ تنخواہ کی کمی سے، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو روحانی حل کی طرف جاتے ہیں؟ سورۃ الواقعہ نہ صرف آخرت کی تیاری کا درس دیتی ہے، بلکہ دنیا میں رزق کی کشادگی کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے سچے دل سے اس سورت کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ رزق میں برکت، دل کو سکون اور زندگی میں اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کرنے والا شخص دنیا کے فقر و فاقہ سے بچ جاتا ہے
اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب اس صورت پر غور و فکر کرتے ہیں تو چند عظیم سبق سامنے آتے ہیں کہ نمبر 1، زندگی فانی ہے اور ایک دن ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ رزق صرف مال نہیں بلکہ ایمان، سکون، صحت اور اللہ تعالیٰ کی رضا، سب کچھ یہ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب کچھ رزق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر طرف موجود ہیں، مگر ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہوں گے۔ اگر آپ ناظرین کرام، اگر آپ رزق کی کشادگی، دل کے سکون اور اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتی ہیں تو سورۃ الواقعہ کو روزانہ سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وضو کی حالت میں قرآن پاک پڑھیں، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کو آپ کے حق میں شفاعت کرنے والا بنا دے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی اولاد کو بھی اس کی تلاوت کی ترغیب دیں تاکہ وہ بچپن سے قرآن پاک سے جڑ جائیں۔ گھروں میں برکت کے لیے، مصیبتوں سے حفاظت کے لیے اور نیک نسل کے لیے سورۃ الواقعہ ایک عظیم خزانہ ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی آسان ہو، رزق وسیع ہو اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے لبریز ہو تو آج سے سورۃ واقعہ کو اپنا ساتھی بنا لیں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو سورۃ الواقعہ کی تلاوت کب سے کرتے ہیں اور اس سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔